اچیومنٹ ہوگی ایز اے کلیکٹیو ریسپانسبلٹی، چاہے وہ میں ہوں یا بزنس کمیونٹی ہے یا کوئی اور ہے، تو تاکہ کم از کم ہم اپنے نوجوانوں کا فیوچر جو ہے وہ سیو کر سکیں۔ آج آپ دیکھیں کہ اس صوبے میں ہمارے پاس تقریباً 34 یونیورسٹیز ہیں، اور اس 34 یونیورسٹیز میں اگر آپ دیکھیں اور پلس 10 پرائیویٹ سیکٹر میں یونیورسٹیز ہیں تو 44 ہو گئی ہیں۔ تو 44 یونیورسٹیز میں جب سالانہ کی بیس جو ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر کے ڈگریز حاصل کر کے جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکلات ہیں سرکاری جابس میں بھی، کیونکہ حکومت زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکی۔ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی چیزیں ہوتی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اپنے پرابلمز ہیں۔ ہم ایک ایسے صوبے میں رہتے ہیں جو اسٹریٹجیکلی ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پر ہر کچھ سالوں بعد کوئی سپر پاور آتا ہے اور افغانستان کو انویٹ کرتا ہے، اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا پہ ہوتا ہے۔ آپ پہلے بھی دیکھیں کہ 9/11 کے بعد یہاں پر یو ایس آئی، اس کا آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ آفٹر شاکس یا آفٹر افیکٹ یہ ہے کہ آج دوبارہ ہمارے صوبے میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ بزنس کمیونٹی اس میں سفر کر رہی ہے۔ لا اینڈ آرڈر اگر آپ بات کریں تو پھر میں ابھی ریسنٹلی جو کورم میں ہوا 100-150 لوگ شہید ہوئے، اور ساؤتھ اور خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں نے کورم کا ذکر اس لیے کیا کہ وہاں پر میں اپریشیٹ کروں گا ریڈ کریسنٹ کی اپنی ٹیم کو، چاہے وہ رضائی صاحب ہیں یا فرزند وزیر صاحب ہیں، کہ وہاں پر گراؤنڈ پہ موجود ہیں۔ ہماری جو ٹیمپرری آئی ڈی پیز ہیں ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹینٹس کی صورت میں ہے، چاہے کوکڈ فوڈ کی صورت میں ہے، چاہے دوائیوں کی صورت میں، بڑے محدود وسائل میں۔ ریڈ کریسنٹ کا پہلے نام تھا لیکن ان کی ایکٹیویٹی زیادہ نہیں تھی۔ ان کو میں نے انگیج کیا ہے اور میں ان کی اور ان کی ٹیم کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ اس انگیجمنٹ میں جو ہے وہ بہت بہتر کام کر رہی ہیں۔ چاہے وہ فلڈز میں انہوں نے مختلف بی ایچ یوز کو نارویجن جو ہے وہ کمپنیز کی طرف سے جو ہے سپورٹ کیا، چاہے وہ آج ریڈ کریسنٹ کے ذریعے جو ہے وہ کورم کے ہمارے جو آئی ڈی پیز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا مختلف صوبے میں چاہے وہ مرج ڈسٹرکٹس ہے چاہے سیٹلڈ ایریا ہیں، ان کو یہ سپورٹ کرے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم ان کو جو ہے آج آپ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے اسپیسیفکلی ان کو کہا ہے کہ یوتھ انگیجمنٹ پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے تاکہ ہم اپنی یوتھ جو ہے اور اپنا فیوچر جو ہے اس کو ہم سیو کر سکیں۔ لہٰذا بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے خیبر پختونخوا میں کرنی ہیں، اور اس کا مقابلہ چاہے وہ ایکسٹریمزم ٹیررزم ہے، ہم نے اپنے یوتھ فورس کے ذریعے کرنا ہے، ایجوکیشن کے ذریعے کرنا ہے، سافٹ امیج کے ذریعے کرنا ہے۔ ہم اپنے صوبے کا ایک سافٹ امیج دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم اگر بات کریں، جب ہم آپ لوگ بھی باہر جاتے ہوں گے، جب ہم جاتے ہیں لاہور، کراچی، کوئٹہ یا کہیں بھی شہر میں جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کوئی بیٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو خیبر پختونخوا سے ہیں یا پشاور سے ہیں، تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو بڑی ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ہے۔ ہم اس چیز کا مقابلہ اس سے کریں تاکہ ہمارے نوجوان، جو ہمارے نوجوان ذہن ہیں، جو بہت سی اگر ان کو اپورچونیٹیز ملے تو بہت ہی زرخیز زمین ہے خیبر پختونخوا، چاہے وہ سپورٹس کے حوالے سے ہو، چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، چاہے آپ بزنس کمیونٹی کو دیکھیں۔ اس چیز کا میں صرف اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم سب نے مل کر کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، اور ہمیں اپنی یوتھ پہ اتنا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا مقابلہ وہ اپنے سافٹ امیج کے ذریعے کریں گے، اپنے قلم کے ذریعے کریں گے، اور دنیا کو ہم بتائیں گے کہ یہاں پر صرف ایکسٹریمزم اور ٹیررزم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں پر ہمارے پاس ایک بہت سی نوجوان یوتھ ہے جو اس کا مقابلہ کر رہی ہے ایجوکیشن کے ذریعے۔ آپ دیکھیں کہ اس صوبے میں ہم نے بہت سی قربانیاں دی امن کے لیے، چاہے وہ ہمارے نوجوانوں نے دی ہیں، چاہے ہمارے سیاستدانوں نے دی ہیں، فوجیوں نے دی ہیں، پولیس فورس نے دی ہیں، میڈیا کے لوگوں نے دی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اے پی ایس کے بچوں نے بھی اس صوبے کے امن کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج اگر باقی صوبوں کا ہم کمپیریزن کریں، ہمیں ایک ہیلدی کمپٹیشن کرنا ہے، چاہے وہ ہم بلوچستان سے کریں، چاہے ہم پنجاب سے کریں، چاہے سندھ سے کریں۔ ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ باقی صوبوں کے ساتھ جو ہے، جیسے ابھی عثمان صاحب نے کہا کہ انٹریکشن ود یوتھ، ہم بالکل ویلکم کریں گے کہ ہم باقی صوبوں کے ساتھ ہمارے
یوتھ کے بچے اور بچیاں کمپیٹ کریں. میں پچھلے دنوں کراچی میں تھا, مجھے ایک دوست نے فون کیا کہ ہمارا جو ہے وہ سافٹ بال کا کوئی ایک ٹورنامنٹ ہے اور کے پی جو ہے فرسٹ 4 میں ہے. تو میں بڑا مطلب ہے کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہاں پہ جو ہے وہ سافٹ بال یا بیس بال ٹائپ کی وہ ہے کہ کے پی میں اس کی ٹیم ہے. تو جب میں ادھر گیا کچھ ٹائم کے لیے تو کے پی اس میں ہمارے صوبہ تیسرے نمبر پہ آیا. میرے پاس کل کرکٹ کی کوئی تقریباً 15-16 بچیاں تھیں جو کہ کرکٹ کھیل رہی ہیں اور مختلف انڈر 19 میں کھیل رہی ہیں اور پاکستان کی جو وومن ٹیم ہے اس میں بھی کھیل رہی ہیں. لیکن افسوس کا امر یہ تھا کہ جب وہ میرے پاس آئی تو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ ہر دوسرے دن ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے گھنٹے 2 کے لیے کسی نہ کسی گراؤنڈ کے لیے کہ ہمیں گراؤنڈ دیا جائے اور ہم پریکٹس کر سکیں. ہمیں یہ مشکلات ہیں کہ ہم کہیں پہ ہم اپنی پریکٹس ہی نہیں کر سکتے, تو ہم آگے کھیلیں گے کیا. یہ بہت افسوسناک امر ہے. تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھا ہوں انشاءاللہ, ان کے لیے بھی ہم کچھ کر رہے ہیں تاکہ بچیوں کو علیحدہ جو ہے میرے پاس یہاں پر بے نظیر وومن یونیورسٹی ہے, میں کہا وومن یونیورسٹی میں آپ کے لیے کوئی ہم جگہ بنا دیں تاکہ وہاں پر کم از کم پریکٹس تو کر سکیں. آپ اگر انٹرنیشنل آپ یو کے کو دیکھیں, یو ایس کو دیکھیں, آپ جدھر بھی دیکھیں, اتنی اکیڈمیز ہیں کہ وہ 5 سال کے بچے کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کے ان کو پلیئر بناتے ہیں. ہمارے پاس ایک نیچرل پلیئرز موجود ہیں لیکن ہم ان کو گراؤنڈز نہیں دے سکتے کہ وہ پریکٹس کر سکیں, ہم ان کو فیسلٹیز نہیں دے سکتے پریکٹس کر سکیں. میرے پاس ڈیلی بیسس پہ کوئی بچے یا بچی جو اچیو کر کے آئے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری یہ مشکلات ہیں. میرے پاس ایک بچہ یہاں پر آیا, حالانکہ اس کا ہمارے صوبے سے تعلق نہیں تھا, وہ بلوچستان سے تھا.